السلام علیکم۔ آج ہم اردو قواعد میں اصناف سخن میں سے غزل کو پڑھیں اور سمجھیں گے۔ زبان کے لفظ غزال سے نکلا ہے جس کے معنی ہرن کے ہیں۔ ہرن ایک آزاد جانور ہے جو کسی قید یا ضابطے کو پسند نہیں کرتا۔ روایت ہے کہ جب کبھی شکار یا گرفتار کیا جاتا ہے تو وہ نہ صرف شدید رد عمل کا اظہار کرتا ہے بلکہ اس کی حلق سے بڑی خوفناک اور درد بھری آوازیں بھی نکلتی ہیں۔ پرانے زمانے میں یہ صنف سخن چونکہ شاعری کے ذاتی دکھ، ہجر و فراق اور مصائب کے بیان کے لیے مخصوص تھی، اس لیے اسے غزل کا نام دیا گیا۔ اصطلاح میں غزل سے مراد عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا بھی لیا جاتا ہے۔ ابتدا میں یہ صنف سخن محض عشق و محبت اور شاعر کی باطنی کیفیات تک محدود تھی۔ رفتہ رفتہ اس کے دائرہ کار میں وسعت آتی گئی اور اس نے دنیا جہاں کے مسائل و موضوعات کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا۔ بقول فیض دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے۔ عشق نے سیکھ لی ہے وقت کی تقسیم، وہ مجھے یاد آتا ہے مگر کام کے بعد۔ غزل کا آغاز فارسی زبان سے ہوتا ہے لیکن اس سلسلے میں اس کے عربی زبان سے تعلق سے انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ عربی صنف قصیدہ میں موجود تشبیب سے ہی غزل کی ابتدا ہوئی۔ غزل کے اجزائے ترکیبی۔ حیت یا شکل کے لحاظ سے غزل کے اجزائے ترکیبی مندرجہ ذیل ہیں: مطلع، قافیہ، ردیف، مقطع۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے اور اس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اب اس میں بر اور نظر قافیہ ہیں اور آتی ردیف ہیں، جبکہ غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے۔ اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ تو یہ غزل کا آخری شعر ہے جس میں مرزا غالب نے اپنا تخلص غالب استعمال کیا ہے۔ غزل کا آغاز اور ارتقاء۔ غزل کے اولین نقوش امیر خسرو کی شاعری میں ملتے ہیں۔ اردو میں غزل کا آغاز ولی دکنی سے ہوتا ہے۔ ولی دکنی کو اردو شاعری کا بابا آدم بھی کہا جاتا ہے۔ دہلی میں اس دور کے قابل ذکر شعراء میں آبرو، ناجی، آرزو مشہور ہیں۔ غزل کی تاریخ میں اس دور کے بعد مرزا محمد رفیع سودا، میر تقی میر کا دور آتا ہے اور اس دور کو اردو غزل کا سنہری دور بھی کہا جاتا ہے۔ 19ویں صدی کے آغاز کو اردو غزل کا انقلابی دور کہا جاتا ہے۔ اس دور میں دہلی اور لکھنؤ دونوں جگہوں نے خوب ترقی کی۔ دہلی میں غالب، مومن، ذوق نے غزل کی کمان سنبھالی۔ لکھنؤ میں آتش اور ناصر جیسے بلند مرتبہ شاعروں نے غزل کو سنبھالا۔ 20ویں صدی میں غزل نئے دور کے تقاضوں سے روشناس ہوئی۔ اس دور کے شعراء نے غزل میں زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا۔ ان میں علامہ اقبال، جگر، فراق کے نام قابل ذکر ہیں۔ ترقی پسند شاعروں نے غزل کے دامن کو وسعت بخشی اور سیاسی خیالات، بغاوت اور انقلاب کے جذبات کا اظہار کیا، جن میں فیض احمد فیض، ساحر لدھیانوی کے نام قابل ذکر ہیں۔ رشید احمد صدیقی نے غزل کو اردو شاعری کی آبرو کہا ہے۔